سورہ حشر کی آخری آیت جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی آئے ہوئے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اور اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں جو کہ اسم اعظم ہے، اور اس کو جلالی جمالی اسم اعظموں میں شمار بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ لوگ شاید سے نہیں جانتے ہوگے کہ اسماء حسنی کیا ہوتے ہیں اور اسم اعظم کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ایک اسم اعظم کی پاور اور طاقت اتنی ہوتی ہے کہ پڑھ لیا جائے وہ فوراً رزلٹ دکھا دیتا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے بہت ساری کہانیوں میں سن رکھا ہوگا یا پھر بہت سارے قصوں میں دیکھ رکھا ہوگا کہ انسان کوئی منتر پڑھتا ہے یا پھر کوئی چیز پڑھتا ہے اور اس کا فوراً ہی رزلٹ دکھ جاتا ہے، یا پھر بہت ساری ایسی موویز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس میں جادو کرتے ہوئے دکھاتے ہیں اور وہ ترنت ہی جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی سمجھو اسماء گرامی کو۔ اسماء حسنی بہت ہی مفید ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ وہ اسماء گرامی ہیں جو سورہ حشر کی آخری آیتوں میں آئے ہیں، اور بہت سارے لوگ، بہت سارے راوی اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں اور یہ اسم اعظم ہے۔ یہ اسم اعظم کمال کے ہیں کیونکہ یہ ترنت اثر دکھاتے ہیں، اور اس کے متعلق ایک حدیث بھی موجود ہے کہ جو بندہ ان اسماء حسنی کو، ان ناموں کو یا پھر ان آیات کو رات کے وقت میں پڑھ کر کے سوئے گا، اللہ تعالیٰ جب بھی وہ مرے گا اس کو شہادت کی موت عطا کرے گا، یا پھر اس رات میں وہ مر جائے تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا، اور وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر کے مرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اس کے ذریعے سے ایسی چیزوں کو آپ حاصل کر سکتے ہو یا پھر پا سکتے ہو جو آپ کو ملنا ناممکن ہے، یا پھر وہ چیزیں آپ کو مل ہی نہیں سکتی، ان چیزوں کو اس کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب دولت، شہرت، عزت کون حاصل کرنا نہیں چاہتا؟ اور اگر کوئی بندہ سورہ یاسین کا نقش اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کے گھر میں، اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں ترقی ہوتی ہے، اور کبھی بھی اس کو مایوسی، تنگ دستی، غریبی، غربت، یہ ساری چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ پاس رکھ کر کے جہاں پر بھی جائے گا اس کا کام بنے گا، اس کو روزی ملے گی، اور کہیں پر بھی ناکام نہیں ہوگا، ہر جگہ پر کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ ایک بار اس کو ضرور کر کے دیکھیں۔ ہر کوئی انسان جو بھی کچھ کرتا ہے، کماتا ہے، وہ پیسے کے لیے ہی ہے، اور جتنا بھی کام کرتا ہے یا پھر جتنی بھی محنت کرتا ہے وہ پیسے کے لیے ہی کرتا ہے کہ اس کو اچھا پیسہ ملے، اچھی جگہ پر جاب ملے، اور اس کی عزت ہو، واہوائی ہو، اس کو کہیں پر بھی رسوائی دیکھنے کو نہ ملے، اور اس کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے۔ ان ساری چیزوں کے لیے ہی بندہ کرتا ہے۔ بہت ساری روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا، اور کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ دشمن ہو، جادوگر ہو، یا پھر کوئی بھی ہو، اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اگر کوئی بندہ اس کو گھر سے نکلتے وقت 3 مرتبہ ان آیتوں کو پڑھ لے، 3 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا، اور فرشتہ اس کی مدد کرے گا، اس کی ہیلپ کرے گا، اس کو مصیبتوں سے نکالنے میں اس کی مدد کرے گا۔ اگر کوئی بندہ اس کو عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد 21 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے کبھی بھی رزق کو اٹھنے نہیں دیتا، برکت کو اٹھنے نہیں دیتا، دولت اس کے گھر سے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی اگر اس کو عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ اگر کوئی بندہ اس کو رات میں تہجد کی نماز کے بعد اس کو پڑھے، تہجد کی نماز پڑھ لے اور اس کے بعد میں اس کا ورد 300 مرتبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں ایسا علم داخل کر دے گا جس کی مدد سے وہ لوگوں کے دلوں کے حال بھی معلوم کر پائے گا، وہ ساری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جان پائے گا کہ کون اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کون اس کے لیے اچھا ہے، وہ یہ بھی اس کے ذریعے سے پتہ کر پائے گا۔ روحانیت کا علم اس کے سینے میں چلا جائے گا، اور باطینی نظریں اس کی کھل جائے گی، اور روحانیت کے جو کرشمے ہیں وہ اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے عیاں ہونے لگ جائیں گے۔ اور اگر کسی سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن
لوگ بیچ میں آ رہے ہیں یا پھر اس کے فیملی والے بیچ میں آ رہے ہیں یا پھر وہ راضی نہیں ہوتے، ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے محبوب کے، جس کو وہ اپنا بنانا چاہتا ہے، اس کے گھر کی طرف رخ کر کے اس کو صرف 7 مرتبہ پڑھے، اور 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے گھر کی طرف پھونک مار دے، تصور لے کر اپنے ذہن میں سوچ کے اس کے گھر کی اور پھونک مار دے، دم کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل 7 دن کر کے دیکھیں، 7 دن میں جو آپ کا محبوب ہے وہ آپ کا ہوگا اور اس کے فیملی والے بھی آپ کی باتوں کو مان جائیں گے۔ اس کو اگر چاندی کی انگوٹھی کے اوپر کندہ کروایا جائے یا پھر چاندی کا کوئی پلیٹ یا پھر چاندی کا کوئی نقش لے کر اس کے اوپر اس کو لکھا جائے ان اسماء گرامی کو، اور پھر اس کو اپنے پاس رکھا جائے، کہیں پر جا رہا ہے اس کو پاس لے کر کے جائے، اس کو اس میں مدد ملے گی، جگہ جگہ پر فرشتے اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو کبھی بھی رسوائی، تنگ دستی، غریبی، غربت یہ ساری چیزیں دیکھنے کو نہیں ملے گی، اور کہیں پر بھی ناکام نہیں ہو سکتا، ہر جگہ پر کامیابی اس کے قدم چومے گی اگر اس کو پاس رکھ کر کے جاتا ہے تو۔ اور دوسری چیز، اس کو پاس رکھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، لوگ آپ کی طرف اٹریکشن ڈالتے ہیں، مطلب آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آکرشت ہوتے ہیں لوگ، اس کے ذریعے سے آپ کی طرف، جس کے پاس یہ ہوتا ہے۔ دشمن پناہ مانگتا ہے، دشمن دور بھاگتا ہے اس سے اگر یہ پاس آپ کے ہے۔ آپ کی دکان اچھی چلتی ہے، دکان میں رکھ دیا جائے، گھر میں رکھ دیا جائے، برکت وہاں پر بھی ہوگی۔ اناج میں رکھو گے، اناج میں برکت ہوگی، پیسوں میں رکھو گے، پیسوں میں برکت ہوگی۔ اگر اس کو پاس لے کر کے کسی کے سامنے جاؤ گے، وہ بات آپ کی مان جائے گا، آپ کو زیادہ اس سے فورس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو کل ملا کے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی زیادہ اثردار عمل ہے اور بہت ہی بڑا اس کا مرتبہ ہے۔ پاس رکھنے کے بھی فائدے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ چاندی میں ہو، سلور ہو، چاندی ہو، تبھی جا کر وہ اثر اپنا دکھاتا ہے۔ دوسری کوئی دھاتوں میں یہ اثر نہیں دکھاتا۔ چاندی میں لوگے تو اچھا رہے گا، اور اس کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس کو اپنی زبان پر ہمیشہ جاری رکھے تاکہ اس سے جو فائدے ہیں وہ آپ کو ملتے رہے۔